خطا ہونا بزرگی میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ماعز اسلمی کو پتھر پڑ رہے تھے جب وہ حد لگ رہی تھی، کہ ابھی جو تم نے ماعز کا گوشت کھایا اس سے زیادہ ناپاک تم نے کھایا۔ گناہ ہونا انسانی اللہ اور بندے کے تعلق میں رکاوٹ تب بنتا ہے جب اصرار ہو، میں حاملہ ہوں زنا سے، مجھے پاک کریں، اس لیے کبھی کسی کے گناہ پر اس کو حقیر نہ سمجھو۔ ہاتھ جوڑتا ہوں۔ انہو من یتق، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، اور پھر وہ انسان ہی نہیں ہے جو خطا پہ شرمندہ نہ ہو، پھر وہ شیطان ہے۔ خطا ہونا بزرگی میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ صحابہ کی خطاؤں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، صحابہ سے ہر بڑے سے بڑی خطا ہوئی، اس میں ایک پیغام تھا کہ اتنے بڑے مقام والے سے بھی خطا ہو سکتی ہے اور اللہ کے تعلق میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ توبہ۔ ماعز اسلمی کو پتھر پڑ رہے تھے جب وہ حد لگ رہی تھی، تو دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے، دیکھو اچھا بھلا اس پر پردہ ڈال دیا تھا اللہ کے نبی نے، یہ خود ہی اپنے آپ کو ذلیل کر کے آ گیا۔ تو جب وہ ان کا انتقال ہو گیا اور وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں ایک گدھا مرا پڑا تھا، تو آپ نے کہا ان دو آدمیوں کو بلاؤ، وہ دونوں آ گئے۔ آپ نے فرمایا اس کا بیٹھ کے گوشت کھاؤ۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ناپاک، حرام، مردار۔ کہ ابھی جو تم نے ماعز کا گوشت کھایا اس سے زیادہ ناپاک تم نے کھایا۔ کہ تم اس کی غیبت کر رہے، اور میں محمد مصطفیٰ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اسے دیکھ رہا ہوں جنت کی نہروں میں نہاتا پھر رہا ہوں۔ گناہ ہونا انسانی اللہ اور بندے کے تعلق میں رکاوٹ تب بنتا ہے جب اصرار ہو، کرتا ہی جائے کرتا ہی جائے، اس لیے کبھی کسی کے گناہ پر اس کو حقیر نہ سمجھو۔ ہاتھ جوڑتا ہوں۔ کسی کو حقیر، کسی سے نفرت نہ، اپنی نیکی کے تکبر سے بچو۔ اللہ کی قسم، نیکی کا تکبر پیسے کے تکبر سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ ہم ایسے، ہم ایسے، تم ایسے، تم ایسے۔ اور امرأہ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے برائی ہو گئی، حاملہ ہو گئیں، اور ان پر قربان جائیں سبحان اللہ کے نبی کے پاس آئیں، میں ماعز کی طرح نہیں ہوں کہ آپ کہیں جا تو نے کوئی نہیں کیا، میں حاملہ ہوں زنا سے، مجھے پاک کریں۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے اس کو ٹالنے کے لیے کہ جا پہلے بچہ پیدا کر پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا، کہ 9 مہینے گزریں گے آپ ہی بھول جائے گی۔ وہ 9 مہینے بعد پھر آ گئی کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، یہ میرا بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب مجھے پاک کریں۔ آپ حیران ہو گئے اس کے اس اندر کے بے قراری پر۔ آپ نے پھر دوسرا حیلہ اختیار فرمایا، آپ نے فرمایا بچے کو دودھ پلا 2 سال، جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا، پھر حد لگائیں گے۔ 2 سال اس نے دودھ پلایا، اور ایک دن چشم فلک نے دیکھا کہ ایک عورت بچے کو انگلی سے پکڑ کے لا رہی ہے، اور اس بچے کے دوسرے ہاتھ میں روٹی ہے اور وہ کھا رہا ہے، اور آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ یہ روٹی کھا رہا، طہرنی، مجھے پاک کیجیے۔ میرے نبی کے بھی آنسو نکل آئے۔ تو آپ نے فرمایا اس بچے کو کون اپنا بیٹا بناتا ہے، میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں وہ میرا ساتھی ہوگا۔ تو ایک انصاری صحابی نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ میں اس کو اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ اتنی بڑی بڑی ہستیوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یا موسیٰ یا فرعون۔ وہ جو ایک احمقانہ شعر ہے، دورنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، کسی بیوقوف شاعر نے یہ شعر کہا۔ تو ان پر حد لگی تو خون کا کہ چھینٹے حضرت خالد پر جا کے پڑے، تو انہوں نے کو 2-4 لفظ سخت کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا خالد ایسا مت کہو، اس بچی نے وہ توبہ کی ہے پورے مدینے پہ تقسیم کروں سب کی بخشش ہو جائے۔ انہو من یتق، بڑے سے بڑے سے بھی ہو جاتا ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت، بولو للمتقین۔ ٹھیک، کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی اور فراخی میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پیتے ہیں، والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں،
واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب آگے بھی تقوی والے ہی آ رہے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، فاحشہ میں نے بتایا تھا نا قرآن میں کس معنی میں آتا ہے، اور یہ کس کے بارے میں؟ اللہ اکبر، واہ میرے رب، تو نے اتنی گنجائشیں دی اور تیرے بندوں نے جہنم ہی واجب کر دی تیرے بندوں پر۔ مجھے ایک پڑھا لکھا نوجوان کہنے لگا تسی مولویاں ساڈے کولوں ساڈا رب کھولے، اور ساتھ ہی رونے لگا کہ تساں مولویاں ساڈے کول ساڈا رب کھولے، ڈرائی جاندن ڈرائی جاندن ڈرائی جاندن۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ بھی تقوی والے ہیں، او ظلموا انفسهم، یہ بھی تقوی والے ہیں، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا۔ یہاں آ کے جدا ہو گیا، متقی اور فاسق جدا ہو گیا کہ متقی بھی یہ سارے گناہ کر سکتا ہے لیکن وہ چھوڑ دیتا ہے، اصرار نہیں کرتا، روتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور جو بدماش ہوتا ہے وہ کرتا جاتا ہے، وہ کہتا ہے ویکھی جائے گی ویکھی جائے گی۔ تو جنت میں جانے والوں کے بارے میں میرے رب کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، ہم ایسی احمقانہ سوچ کے مالک ہیں کہ نیک آدمی تو بن جائے معصوم پاک نبیوں کی طرح، اور جو نافرمان ہے وہ فرعون بن جائے، وہ کیوں نیکی کرتا ہے۔ میرا کالج کا ساتھی تھا احمد مصطفیٰ، 96 میں فوت ہو گیا۔ اس کا چلہ لگا تو سارے عیب چھوٹ گئے، صرف شراب رہ گئی تھی، تو وہ نشے میں اس کے دوستوں نے اس کو گھر کے دروازے کے سامنے اتارا تو وہ دروازے پر ہی گر کے پڑا ہوا تھا۔ تو پولیس کی گزری وین تو انہوں نے اٹھا کے ڈالا اور چوکی لے گئے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو روشنی ہو رہی تھی، تو اس نے سپاہی بھی جانتے تھے، اچھا بڑے آدمی کا بیٹا تھا، خود بھی کافی مشہور تھا، تو اس نے کہا یار جلدی جلدی مصلی لوٹا لو، میں نے نماز پڑھنی۔ تو کہنے لگا راتی کی کر دے رہے ہو؟ تو کہنے لگا اسے واسطے تو نماز پڑھن لگا کہ منہ کالا کیتا ہے دھو بھی لواں۔ اور ہمارا کیا تصور ہے، تیری روٹی حرام، تجھے نمازوں کا کیا فائدہ، تو داڑھی منڈاتا ہے، تیرا کیا دین ہے، تیری شکل ہی کافروں جیسی ہے، تیرا کیا دین ہے۔ ہمارے دیندار طبقے نے بے دینی کو پروموٹ کیا نفرت کر کے۔ دین تو سراپا محبت، سراپا